بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، شہنشاہ جہانگیر اور اس کی محبوب ملکہ نور جہاں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور مغل سلطنت جو ایک طویل عرصے سے انتشار کا ہدف بنی ہوئی تھی ایک بار پھر مستحکم ہو گئی۔ نوجوان شہزادے خرم نے اپنے تمام سیاسی حریفوں کو شکست دی اور شہاب الدین شاہ جہاں کے لقب سے ہندوستان کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ مغل شہنشاہ کے شب و روز آرام سے گزر رہے تھے کہ اچانک اس کا سب سے بڑا اور محبوب بیٹا دارا شکوہ بیمار ہو گیا۔ شاہی طبیبوں نے ابتدائی معائنے کے بعد بایک زبان کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ ایک عام سا بخار ہے جو معمولی دواؤں کے استعمال کے بعد اتر جائے گا۔ شاہ جہاں اور ملکہ ممتاز محل طبیبوں کی گفتگو سن کر مطمئن ہو گئے۔ علاج جاری رہا مگر شاہی طبیبوں کے تجویز کردہ نسخے سے شہزادہ دارا شکوہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ مرض آہستہ آہستہ بڑھتا ہی رہا۔ مغل شہنشاہ نے دوبارہ طبیبوں سے رجوع کیا۔ شاہی حکیموں کو حیرت تھی کہ ان کی دوائیں بے اثر کیوں گئیں۔ ایک بار پھر شہزادے دارا شکوہ کا تفصیلی معائنہ کیا گیا، بہترین اور اثر انگیز دوائیں منتخب کی گئیں مگر بالآخر وہ بھی ایک مشت خاک ٹھہریں۔ شہزادہ دارا شکوہ کے مرض میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ولی عہد سلطنت اس قدر لاغر اور نحیف ہو گیا کہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ شاہ جہاں اور ملکہ ممتاز محل کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں، وہ اپنے محبوب فرزند کو ایک شمع کی طرح پگھلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آخر علماء دربار نے مغل شہنشاہ کو مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا کہ شاہ عالی مقام آثار قرائن بتاتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں، اگر شہزادہ معظم کو کوئی مرض لاحق ہوتا تو شاہی طبیب اب تک بیماری کی تشخیص کر چکے ہوتے۔ مغل شہنشاہ نے علماء دربار کی گفتگو بہت غور سے سنی، پھر نہایت افسردہ لہجے میں بولا، اگر یہ کوئی مرض نہیں تو پھر کیا ہے؟ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آسمانی بلائیں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ علماء دربار نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور ان بلاؤں کا رد کسی دوا سے ممکن نہیں، ایسے مواقع پر صدقات اور دعائیں ہی انسان کے کام آتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے دارالحکومت میں اعلان کرا دیا گیا، پھر ہر مذہب و ملت کے لوگ اپنے اپنے طریقوں کے مطابق شہزادہ دارا شکوہ کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ مسجدوں، مندروں اور گردواروں میں ایک ہی قسم کے الفاظ کی گونج سنائی دینے لگی۔ انداز مختلف تھے مگر ہر مسلمان، ہندو، سکھ اور دیگر عقائد رکھنے والے لوگوں کی دعاؤں کا مفہوم ایک ہی تھا کہ خالق کائنات شہزادہ دارا شکوہ کو صحت عطا کرے۔ دعاؤں کی گونج کے ساتھ صدقات بھی جاری تھے۔ خزانہ شاہی کے زیر اہتمام قدم قدم پر لنگر خانے قائم کر دیے گئے، جہاں صبح و شام ہزاروں بھوکے کھانا کھا کر اپنے اندادہ سے ولی عہد سلطنت کی زندگی کی بھیک مانگا کرتے تھے مگر وہ نامعلوم بیماری یا بلا کسی بھی طرح شہزادہ دارا شکوہ کا ساتھ نہیں چھوڑتی تھی۔ شاہ جہاں اور ملکہ ممتاز محل کا اضطراب اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ جوان سال بیٹے کی تیمارداری کرتے کرتے ماں باپ بھی بیمار نظر آنے لگے تھے۔ پھر ایک دن کسی مصاحب نے خلوت قدے میں مغل شہنشاہ سے عرض کی کہ ذل الہی شہزادہ معظم کی صحت و عافیت کے لیے بظاہر ساری تدبیریں آزمائی جا چکی مگر فائدہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں۔ اپنے مصاحب کی بات سن کر شاہ جہاں رو پڑا، اگر کوئی طبیب یا حکیم شہزادے کی زندگی کی ضمانت دے تو ہم اسے یہ سلطنت بطور انعام دے سکتے ہیں۔ ایک عظیم و شان سلطنت کے فرمانروا کی بے چارگی قابل دید تھی۔ آپ ایک مرد فقیر سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ مصاحب نے اپنی شہنشاہ کو مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا، اس مرد فقیر کو نہ سیم و زر کی حرص ہے اور نہ ہی منصب و جاہ کی طلب۔ کون ہے وہ فقیر؟ شاہ جہاں مصاحب کی بات سن کر چونک اٹھا، اسے مایوسیوں کے اندھیرے میں امید کی ایک ہلکی سی کرن نظر آئی تھی۔ کہاں رہتا ہے وہ فقیر؟ اس سے درخواست کرو کہ وہ اپنی جھولی میں پڑی ہوئی کیمیا دارا شکوہ کو بخش دے۔ وہ فقیر لاہور کے ایک سنسان گوشے میں رہتا ہے، مصاحب نے درویش کی نشان دہی کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ ہمارا پیغام اس درویش تک پہنچا دو۔ شاہ جہاں نے پرجوش لہجے میں کہا، اگر شہزادے کو کھوئی ہوئی صحت واپس مل گئی تو ہم درویش کے ساتھ تمہارے بھی ممنون احسان ہوں گے۔
پھر کئی برق رفتار شاہ سوار قاصدوں کی حیثیت سے لاہور کی طرف دوڑ پڑے۔ درویش خدا مست اپنے ایک خادم کے ساتھ ایک مختصر سی خانقاہ میں گوشہ نشین تھا۔ شاہی کرندے حضور سے ملنا چاہتے ہیں، خادم نے دست بستہ عرض کیا، مگر یہ فقیر تو کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ درویش نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، پھر یہ شاہان مغرور اللہ کے بندے کو کیوں ستاتے ہیں؟ شاہی قاصدوں کے چہرے اتر گئے۔ درویش نے ملنے سے انکار کر دیا تھا، پھر ان لوگوں نے خادم کی خوشامد کی۔ آخر درویش نے مغل شہنشاہ کے کارندوں کو اپنی خدمت میں طلب کر لیا۔ تمہارے فرما روا کو مجھ ناکارہ سے کیا کام ہے؟ درویش کے لہجے میں اس قدر جلال تھا کہ شاہی سفیر کانپنے لگا۔ ولی عہد سلطنت بیمار ہے، شاہی سفیروں نے عرض کیا۔ ذل الہی کی خواہش ہے کہ آپ ایک نظر شہزادے کو دیکھ لیں۔ میں کوئی طبیب ہوں کہ کسی بیمار کو دیکھ لوں، درویش نے بے نیازانہ کہا۔ شاہی قاصدوں نے بہت خوشامد کی، مگر درویش کے ہونٹوں پر حرف انکار کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر خادم کی درخواست پر درویش نے بس اس قدر آمادگی کا اظہار کیا، اگر بادشاہ سمجھتے ہیں کہ یہ عاجز کسی مریض کا علاج کر سکتا ہے تو انہیں لازم ہے کہ وہ بیمار کو یہاں لے کر آئیں۔ شاہی قاصد طوفانی انداز میں دہلی واپس لوٹے اور درویش کا جواب شہنشاہ ہند کے گوش گزار کر دیا۔ شہزادہ دارا شکوہ کی ظاہری حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اتنا طویل سفر برداشت کر سکتا، پھر بھی مغل شہنشاہ نے اپنے درباری طبیبوں سے مشورہ کیا۔ ذل الہی، دہلی سے لاہور کا سفر ایسا ہی ہے جیسے ہم شہزادہ معظم کی زندگی سے جان بوجھ کر ایک خطرناک کھیل کھیلیں۔ شاہی طبیبوں نے با یک زبان کہا، خاکم بدہن، اس کھیل کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ درباری حکیموں نے مبہم لہجے میں فرما روائے ہندوستان پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اگر مغل شہزادے نے یہ سفر اختیار کیا تو وہ اپنی زندگی سے ہاتھ بھی دھو سکتا ہے۔ شہنشاہ شاہجہاں اور ملکہ ممتاز محل بہت دیر تک گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیٹی کو لاہور لے جا کر ایک کھلا ہوا خطرہ مول لیں یا پھر شہزادے کو اسی طرح سسکتا ہوا چھوڑ دیں۔ بالآخر ولی عہد ہندوستان نے ایک طویل ذہنی کشمکش کے بعد ملکہ ممتاز محل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر وہ درویش خدا کا برگزیدہ بندہ ہے تو پھر اس کی دعاؤں سے شہزادہ ہر طرح سے محفوظ رہے گا، اور اگر مشیت الہی میں دارا شکوہ کی موت مقدر ہو چکی ہے تو پھر قصر شاہی کی تمام سہولتیں اور آسائشیں مل کر بھی اس کی سانسوں میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک مشکل ترین فیصلہ تھا جس پر شاہ جہاں نے پوری قوت ارادی کے ساتھ عمل کیا۔ راستے میں کئی ایسے مقام آئے جہاں مغل شہنشاہ کو یہ محسوس ہوا کہ اب شہزادہ دارا شکوہ کے چراغ زندگی کو بجھنے سے بچایا نہیں جا سکتا، مگر اچانک شاہ جہاں کو محسوس ہوتا کہ چراغ کی لو تھر تھراتے یکا یک سنبھل گئی ہے۔ مختصر یہ کہ اسی اذیتناک فضا میں شہاب الدین شاہ جہاں ایک ڈھانچے کو لے کر لاہور پہنچا اور پھر درویش کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ مستند تاریخی روایت ہے کہ فرما روائے ہندوستان جلال و جبروت کے کسی مظاہرے کے بغیر ایک عام انسان کی طرح درویش کی خانقاہ میں حاضر ہوا۔ شاہ جہاں کا یہ عجز و انکسار دیکھ کر فقیر اپنی چٹائی سے اٹھا اور اسلامی آداب کے مطابق شاہ جہاں سے مصافحہ کیا۔ اس دوران دارا شکوہ کا پلنگ خانقاہ کے ایک گوشے میں رکھ دیا گیا تھا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مملکت ہند کا مطلق العنان حکمران ایک گدڑی پوش فقیر کے سامنے دست بستہ اور دو زانو بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کوئی طبیب نہیں ہوں اور روحانیت میں بھی میرا کوئی مرتبہ نہیں ہے، فقیر نے اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تاجدار ہندوستان نے اس قدر دشوار گزار سفر کیوں اختیار کیا۔ میں حضور سے حسن ظن رکھتا ہوں، مغل شہنشاہ کے لہجے سے انتہائی عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا۔ بے شک آپ ایک غیرت مند صوفی اور مرد بے نیاز ہیں، اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی طلب دنیا ہوتی تو میرے ایک اشارے پر دہلی چلے آتے۔ درویش فرما روائے ہندوستان کے اس طرز کلام سے بہت متاثر ہوا۔ خدا شہنشاہ کو اس حسن ظن کی جزا دے، یہ کہہ کر درویش نے مٹی کے پیالے میں پانی بھرا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور شہزادہ دارا شکوہ کے پلنگ کے قریب پہنچ کر ولی عہد سلطنت سے مخاطب ہوا۔ اے جان بے قرار، ہمیں تو بہت دنوں سے تیرا انتظار تھا، مگر تو آیا بھی تو کس حال میں آیا؟ درویش کے لہجے میں اس قدر سوز تھا کہ شاہ جہاں کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں اور خود دارا شکوہ بھی رونے لگا۔ شیخ، میری ناتوانی کا یہ عالم ہے کہ میں اپنی کوشش سے اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا۔
शहजादे हिम्मत तो करो, ये कहकर दरवेश ने वली अहद सल्तनत के जिस्म को अपने बाएं हाथ का हल्का सा सहारा दिया। फिर हाजरीन खानकाह ने अपनी आंखों से ये हैरत अंगेज मंजर देखा कि दारा शिकवा जो नातवानी के सबब करवट भी नहीं ले सकता था, आसानी के साथ अपने पलंग पर उठकर बैठ गया। फिर दरवेश ने अपना एक हाथ मुगल शहजादे के सर पर रखा और दूसरे हाथ से पानी पिलाया। मट्टी के प्याले का वो पानी क्या था, अपनी तासीर में आब हयात से बढ़कर था। चंद घूंट हल्क से उतरते ही दारा शिकवा को महसूस हुआ जैसे बेजान से जिस्म तवानाई की नई लहर दौड़ गई हो। शाहजहां ने दरवेश की खानकाह में एक हफ्ते तक क़याम किया। इस दौरान फरमारवाए हिंद एक फ़कीर बेमाया का मेहमान था। दरवेश ने हस्ब इस्तात मामूली ग़िज़ा ताजदार हिंद के सामने दस्तरखान पर रखी और मुग़ल शहनशाह ने इस गरीबाना खुराक को निहायत ज़ौक़ व शौक़ के साथ खाया। दारा शिकवा अपनी मशहूर तसनीफ़ सकीनतुल औलिया में एक मकाम पर तहरीर करता है कि मेरे वालिद मोहतरम मुझे इस वक्त हज़रत शेख की खिदमत में लेकर हाजिर हुए जब हिंदुस्तान के तमाम हासिक ओतबा मेरे इलाज से आजिज़ आ चुके थे और बज़ाहिर मेरी सांसों का शुमार ख़त्म होता नजर आ रहा था, मगर हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे मिट्टी के उस प्याले से पानी पिलाया जिसे आप खुद इस्तेमाल फरमाया करते थे। फिर कुदरत खुदावंदी का करिश्मा इस तरह ज़ाहिर हुआ कि मैं एक हफ्ते के अंदर इस तरह सेहत याब हो गया जैसे कभी बीमारी का नामो निशान भी ना था। शाहजहां बेटे की सेहत याबी का जश्न इस तरह मनाना चाहता था कि फ़कीर के कदमों में सीम और ज़र के अंपार लगा दे और उसकी खानकाह के दरो दीवार में तलई रंग भर दे, मगर दरवेश ने यह कहकर इनकार कर दिया, अगर बादशाह कुछ देना चाहते हैं तो बस इतना करम करें कि मुझे तनहा छोड़ दें। मुग़ल शहनशाह ने पहली बार किसी इंसान की ये शान बेनियाजी देखी थी। आखिर उसने दूसरे ज़ाविये से दरख्वास्त की, अगर शेख ये नजरात तहाइफ खुद कबूल नहीं फरमाते तो अपने खिदमतगारों में तकसीम कर दें। बड़ी अजीब बात है कि मैं जिस चीज़ को अपने लिए पसंद नहीं करता उसे दूसरों के लिए कैसे पसंद कर लूँ। दरवेश ने निहायत पुरसोज लहजे में कहा। अंजामकार शाहजहां दहली लौट आया। रास्ते भर वो ज़ेरे लब एक ही बात दोहराता रहा, खुदा का शुक्र है कि अभी इसकी मुमलकत में ऐसे जांबाज भी मौजूद हैं। जिस दरवेश के दस्ते कारसाज से पानी के चंद घूंट पीकर मुग़ल शहजादे दारा शिकवा ने एक ला इलाज बीमारी से निजात हासिल की थी, वो मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत मियाँ मीर लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह थे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।